جو مسلمات بدیہیات ضروریات میں سے چیزیں ہیں ان پر اشکالات اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ کس طرح ہے۔ ہر دور میں علماء نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان اشکالات کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں، مذہب حق کا دفاع کیا ہے۔ اور جس طرح دور جدید آتا ہے، جدید اعتراضات آتے ہیں، تو اسی حساب سے علماء میدان عمل میں وارد ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اشکالات کو رفع و دفع کرتے ہیں، اور جو کمزور طبقہ ہے، مستضعفین ہے، ان تک دین حق پہنچاتے ہیں۔ اس ظالم دور میں جہاں پر یہ میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ایک کی رسائی ہے، وہاں پر کچھ لوگوں کی ویڈیو کلپس وغیرہ معروف اور مشہور ہو رہی ہیں جو انکار کر رہے ہیں کہ مولا امیر علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ایک تو نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو بھی فضیلت نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو ولادت ہوئی ہے وہ حکیم ابن حزام کی ہوئی ہے، مولا امیر علیہ السلام کی نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر ہم تین طرح سے بحث کریں گے، گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے کہ مولا علی علیہ السلام کی آیا ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مان بھی لیا جائے ہوئی ہے ولادت مولا علی کی تو فضیلت نہیں ہے، کیونکہ اگر فضیلت ہوتی پھر تو سب سے پہلے حضور حقدار تھے، رسول اللہ کی ولادت ہوتی۔ پھر اس پوائنٹ پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تیسری مرتبہ جو ہم گفتگو کریں گے وہ حکیم ابن حزام کے حوالے سے کہ آیا اس کی ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور خود اس کی شخصیت کیا تھی۔ علامہ امینی علیہ الرحمہ نے جن کی لائبریری ابھی بھی مرکز علامہ امینی کے ساتھ نجف اشرف میں شار رسول کے ساتھ امام خمینی کے گھر جو ہے منزل امام خمینی یا بیت امام خمینی کہہ لیں، انہی کے بیک سائڈ پہ لائبریری ہے، 70,000 سے زیادہ اس میں کتابیں ہیں۔ علامہ امینی نے مختلف ممالک کا سفر کیا، ہر ملک کی وہاں پر لائبریری میں گئے، جہاں پر بھی گئے وہاں پر لائبریری میں گئے، اور فقط و فقط ولایت امیر علیہ السلام، مولا امیر علیہ السلام کے فضائل کو اکٹھا کیا۔ اور علامہ امینی نے تو اس قدر یعنی ثابت کیا ہے پرانے کلمی نسخوں سے اور متعدد اسناد سے کہ 50 سے زیادہ اہل تشیع کی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ مسلمات میں سے ہے کہ مولا امیر علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور 20 سے زیادہ اہل سنت کی کتابوں سے استدلال کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی دیکھیں امام علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، بلکہ ان میں سے تو بعض نے تواتر کا دعویٰ کیا ہے۔ اب آتے ہیں کہ مولا امیر علیہ السلام کی ولادت ہوئی یا نہیں ہوئی، ہمارے ہاں تو مسلم ہے۔ امام حاکم نیشاپوری جس نے المستدرک علی الصحیحین لکھا ہے، بھئی علی الصحیحین کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے وہ کتاب لکھ رہا ہوں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے رہ گئی تھی حدیثیں، میں وہ سب کی سب جمع کر رہا ہوں، انہی کی شرائط پر وہ روایتیں انہوں نے لائے ہیں۔ اچھا ایک مرتبہ روایت لائے ہیں فقط وہ کون سی شرائط پہ؟ جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی شرائط ہے۔ نہ صرف ان شرائط پر وہ روایت ایک نہیں، امام حاکم نیشاپوری کہتے ہیں فقد تواترت الاخبار ان علی ابن ابی طالب ولد فی جوف الکعبہ، ہمارے نزدیک متواتر اخبار ہے کہ علی کعبہ کے درمیان پیدا ہوئے۔ بھئی اگر ایک حدیث وہ مستدرک میں ذکر کر دیتے تو کم از کم اس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم والی حیثیت مل جاتی، چاہے جائے کہ وہ امام حاکم جو صحیح ہے، صحیح ہے ان کی شرائط پر حدیث ذکر کر رہے ہوں اور اس میں بھی تواتر کا دعویٰ کر رہے ہوں، تو وہ تواتر کا دعویٰ کس قدر مضبوط ہوگا۔ اس کے علاوہ کفایت الطالب میں ذکر ہوئی ہے اور متعدد کتب میں اس مولا امیر علیہ السلام کی ولادت باصادق کو ذکر کیا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کے وسط میں ہوئی۔ شیعہ حوالے ان کو ایک اور حضرت صاحب بن سوحان کی جو روایت ہے
وہ پوچھ رہے ہیں کہ یا علی انت افضل ام عیسیٰ، اے علی آپ افضل ہیں یا مریم کے فرزند جناب عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں؟ کیوں؟ کہا کہ عیسیٰ تو وہ تھے جو مردہ کو اگر اللہ کے حکم سے دعا مانگتے اللہ سے اور کہتے کہ زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہو جاتا تھا، مٹی کا پرندہ بناتے اس میں سور پھونکتے وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جاتا، اصل پرندہ بن جاتا۔ حضرت عیسیٰ وہ تھے۔ تو مولا امیر علیہ السلام نے کہا کہ انسان اپنی فضیلت آپ بیان کرے، اپنی تعریف آپ بیان کرے، یہ اچھا نہیں ہے، لیکن آپ نے سوال ہی کر لیا ہے تو سنیے کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب مریم بنت عمران کا وضع حمل کا وقت قریب ہوا اور بیت المقدس میں رہتی تھی، ایک مرتبہ قریب آئی تو آواز آیا یا مریم اخرجی ھذا محل عبادت لا محل ولادت، اے مریم یہاں سے نکل جائیے، یہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ نہیں۔ اور میری اماں کا جب وقت وہ قریب آیا تو میری اماں خانہ کعبہ کے قریب آئی اور خانہ کعبہ سے اپنا جسم قریب کر کے مس کر کے کہا، اللہ سے سوال کیا کہ این یسہل علیہا الولادت، کہ اللہ اس پر میری ولادت آسان کر دے۔ دیوار کعبہ شک ہوئی، اس دیوار کعبہ شک ہونے کے بعد میری اماں وسط کعبہ میں داخل ہوئی اور میں وسط کعبہ میں پیدا ہوا۔ یہ مولا امیر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری ولادت ہوئی ہے۔ بہرحال ہمارے ہاں تو اتنے حوالے ہیں جس کی عد نہیں ہے، 50 سے زیادہ فقط علماء امینی نے ذکر کیے مولا امیر علیہ السلام کی ولادت۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر مان لیا جائے کہ ولادت ہوئی ہے تو اس میں علی کی کوئی فضیلت نہیں، کیونکہ اگر فضیلت ہوتی تو پھر رسول اللہ کو آنا چاہیے تھا، رسول اللہ کی ولادت ہونی چاہیے تھی۔ میرے ساتھ ہوئے نا؟ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یہ آپ عجیب طریقے سے استدلالات کر رہے ہیں۔ کس طرح؟ بھائی یہ تو نہیں ہے کہ جو بھی فضیلت ہو لازم نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے پاس ہو۔ رسول اللہ اشرف ہیں، مولا امیر علیہ السلام کا ان کے عبدوں میں سے ایک عبد ہیں، بلا شبہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ کہا ہے کہ جو بھی فضیلت مولا امیر، چونکہ یہ فضیلت ہے یہ پہلے رسول کے پاس ہونی چاہیے پھر علی کے پاس آئے، یہ لازمہ تو نہیں ہے۔ کس طرح؟ بھائی سب سے افضل رسول اللہ ہے، لیکن رسول اللہ کی بیوی کائنات کی عورتوں کی سردار نہیں ہے، علی مولا کی زوجہ ہے۔ رسول اللہ سب سے افضل ہے، لیکن ان کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار نہیں ہے۔ حضرت عمر نے مولا امیر علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یا علی صلوات پڑھیے آل محمد، کہا کہ اگر مجھے ان 6 میں سے کوئی ایک خصوصیت بھی مل جاتی جو علی مولا کو عطا ہوئی ہیں تو دنیا و ما فیہا سے میرے لیے یہ بہتر ہوتا۔ جو فقط و فقط 6 خلیفہ ثانی نے فضائل گنوائے ہیں، فضیلتیں گنوائی ہیں جو فقط مولا امیر علیہ السلام سے مخصوص ہیں، جو حتیٰ کہ رسول اللہ کو بھی نہیں ہیں، جن میں سے 2 یہ ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ فضیلت نہیں ہے، کعبۃ اللہ میں آنا فضیلت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ فضیلت ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ ساری وللہ میراث السماوات والارض، یہ زمین و آسمان سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ گھروں کو اللہ کریم فرماتا ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کچھ گھر ایسے ہیں جن میں میرا ذکر بلند کیا جاتا ہے۔ پھر اور بھی مخصوص فرمایا کہ کچھ گھر ایسے ہیں، پھر گھروں کی بات کی، پھر ایک گھر کے لیے کہا پہلا گھر جو مکے میں بنایا گیا ہے وہ مبارک بھی ہے اور عالمین کے لیے ہادی بھی ہے۔ یعنی گھر پوری زمین اور آسمان اللہ کے، ان میں سے کچھ گھر خاص اپنے لیے مخصوص کیے، ان خاص گھروں میں سے بھی خانہ کعبہ کے لیے کہا کہ یہ میرا گھر ایسا ہے جو مبارک بھی ہے، ہادی بھی ہے۔
یعنی مکان کی اہمیت ہے. جب مکان کی اہمیت ہوگی تو مکین کی کس طرح نہیں ہوگی؟ صرف مکان کی نہیں، مکین کی نہیں، تاریخوں کی بھی اہمیت ہوتی ہے، زمانے کی بھی اہمیت ہوتی ہے. کچھ زمانے ایسے ہیں پورا زمانہ اللہ کا ہے، من البدایہ الی النہایہ، ابتدا سے آخر تک سارا زمانہ اللہ کا ہے. لیکن اس سارے زمانے میں سے اللہ نے جو قسم اٹھائی ہے وہ فقط 10 راتوں کی اٹھائی ہے. والفجر ولیال عشر، قسم فقط نہ صرف یہ، پھر مخصوص کر دیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. سارا وقت سارا زمانہ میرا ہے، لیکن میں نے ایک رات ایسی ہے جس میں یہ قرآن نازل کیا ہے، اور وہ ایک رات ایسی ہے خیر من الف شہر. پورا زمانہ میرا ہے لیکن ایک رات میری ایسی ہے جو ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. پتہ چلا کہ مکان بھی افضل ہو بھی جاتا ہے اور زمانہ سب زمانوں سے افضل بھی ہو جاتا ہے. اور اس کے برعکس بھی ہے، مکان جس طرح تمام مکانوں سے افضل، اسی طرح کچھ مکانوں کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ نجد سے شیطان کے سینگ نکلیں گے. اور اسی طرح زمانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ انا ارسلنا علیہم ریحاً سرسرن فی ایام نحسات، ہم نے ان پر سخت قسم کی ہوا کو بھیجا نحس ایام میں، منحوس دنوں میں. پتہ چلا کہ دن بھی منحوس ہوتے ہیں. پھر فرمایا انا ارسلنا علیہم ریحاً سرسرن فی یوم نحس مستمر، ہم نے ایک ایسے دن میں ان پر عذاب بھیجا جس کی نحوست دائمی تھی، مستمر تھی، جاری رہنے والی تھی. دن بھی منحوس ہوتے ہیں، دن اچھے بھی ہوتے ہیں، دن خراب بھی ہوتے ہیں، مکان اچھے بھی ہوتے ہیں، مکان خراب بھی ہوتے ہیں. تو ظاہر بات ہے جب مکان اچھے ہو گئے، مکان خراب ہو گئے تو جو خراب جگہوں پہ آئے گا اس کی مذمت ہوگی. بھائی ساری زمین اللہ کی ہے نا. آپ ایک بندہ اس کا گھر نجس ہو جائے مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر مسجد نجس ہو جائے تو مسجد کے لیے خصوصی احترام کے قائل کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی نسبت ہے. پتہ چلا کہ مکان سارا اللہ کا ہے لیکن کچھ مکان دوسرے مکانوں سے افضل ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو افضل مقام میں آئے گا وہ سب سے افضل بھی قرار پائے گا. اور علامہ محقق رضا ہندی نے اس خانہ کعبہ میں ولادت کو مولا امیر علیہ السلام کی امامت کے ادلہ میں سے شمار کیا ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو یہ ولادت کیوں نہیں ملی؟ ہم کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جس طرح رسول اللہ پر 2 طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے نا، ایک تنزیلی، ایک انزال ہوتا ہے، دوسرا تنزیل ہوتا ہے. دونوں کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ دفعہ واحدہ قلب مطہر پیغمبر پر نازل ہوا ہے اور دوسری مرتبہ ہے کہ تدریجاً نازل ہوا ہے قرآن پاک. یہ دونوں طریقے سے اور دونوں ذکر ہیں قرآن مجید میں. یہ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو اس کو بیان کریں گے. بہرحال رسول اللہ یہاں پر آنے سے پہلے قرآن سارا جانتے تھے، لیکن آتے ہی رسول اللہ نے نہیں پڑھا، مولا امیر علیہ السلام نے پڑھا ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ پڑھتے کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کہہ رہے ہیں. مولا امیر علیہ السلام نے آتے ہی سورہ مومنین کی اس لیے تلاوت کی کیونکہ قرآن کو سمجھنے والا پہلے موجود تھا. اسی طرح رسول اللہ نے تو نبی پاک سے پہلے تو کوئی پیغمبر تھا ہی نہیں جس کے دین کا یہ کعبۃ اللہ مرکز بنتا. اور کیونکہ پہلے تو بت خانہ تھا نا، زیادہ سے زیادہ نبی پاک کو کیا اپنا اوتار کر کے مانگتے، اپنا سب سے بڑا کہتے ہیں کہ یہ بھگوان کے گھر میں آیا ہے. پہلے بت پڑے ہوئے تھے نا، یہ بھگوان کا بیٹا ہے. اگر رسول اللہ ادھر ادھر ہو جاتے، نئے دین کی تبلیغ کرتے، کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھگوان کا بیٹا، یہ اپنے بھگوان کو چھوڑ کے دوسری طرف چلا گیا ہے. مولا امیر علیہ السلام خانہ کعبہ میں اس لیے آئے
کہ بھائی جس خانہ کعبہ میں یہ علی آ رہے ہیں کچھ عرصے بعد اسی پوتوں کو یہ علی اپنے قدموں تلے روندیں گے اور جس نبوت کا اعلان نبی پاک فرمائیں گے اسی دین کی حفاظت یہ علی فرمائیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ حکیم ابن حزام اس کی ولادت آئی ہوئی ہے کعبے میں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں حکیم ابن حزام کیوں کون ہے؟ بھائی یہ وہ بندہ ہے، یہ جو وہابی اور ناسبی قسم کے لوگ ہیں آج کل بڑا شور مچا رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے حضرت خویلد کا بیٹا تھا، حضرت خدیجہ کا بھانجا تھا اور یہ فضائل تھے اس کے، یہ تھا وہ تھا۔ اور یہ میں نے کہا کہ یہ آپ عجیب طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا بھتیجا بھانجا تھا لہذا اس کی فضیلت ہے۔ بھئی اگر خالہ کا اتنا ہی اثر تھا حکیم پر تو فتح مکہ کے وقت مسلمان نہ ہوتا، جس دن خالہ مسلمان ہوئی تھی کچھ ہی عرصے بعد ہی صحیح یہ بھی مسلمان ہو جاتا۔ فتح مکہ کے بعد ابو سفیان کے ساتھ یہ مسلمان ہوا ہے۔ پتہ چلا جو اس کا اسلام اس نے لایا ہے وہ بھی بالجبر لایا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جس طرح لوگوں نے رسول اللہ نے فرمایا کہ علی میرے ساتھ تیری نسبت وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی۔ رسول اللہ نے یہ فرمایا، لوگوں نے گھڑ لیا کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ فلاں ہوتا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ فلاں پر نالا ہے، فلاں میزاب ہے، فلاں چھت ہے، فلاں صحن ہے، فلاں دیوار ہے، فلاں دروازہ ہے۔ صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد۔ تو اس طرح لوگوں ہر حدیث میں جو بھی علی مولا کے فضیلت میں حدیث آئی اس کو دوسروں کی طرف لے گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ لوگوں نے بنا لیا کہ بھئی جنت میں بوڑھے بھی ہوں گے، بوڑھوں کے سردار بلائیں۔ ہر حدیث کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ لے اپنے کو، ٹھیک ہے، اس طرح انہوں نے کیا۔ تو یہ جو بیک گراؤنڈ کو سمجھیے حکیم ابن حزام کی روایت، سب سے پہلے جو یہ روایت کرنے والے ہیں زبیر ابن بکار اور مصعب ابن عبداللہ، یہ دونوں زبیری تھے۔ یہ سب اہل علم جانتے ہیں کہ اس وقت میں مختلف گروہ بن گئے تھے رسول اللہ کے بعد۔ کچھ علوی تھے، شیعہ تھے جو مولا امیر علیہ السلام کے سائڈ تھے، اور کچھ جو ہے وہ دوسری طرف تھے۔ پھر جب تقسیم بندی ہوئی تو پھر کچھ عثمانی بن گئے، پھر کچھ شامی بن گئے۔ پھر جب زبیر کا عبداللہ ابن زبیر کا دور حکومت آیا تو پھر کچھ جو ہے وہ زبیری بن گئے۔ تو یہ جو بنیادی طور پر حکیم ابن حزام تھا وہ ابن ام تھا، کزن تھا کن کا؟ زبیری۔ اس کی عمر جو تھی وہ 120 سال تھی۔ چونکہ ان کے بڑوں میں سے کوئی ایسا تھا نہیں جو موجود ہوتا اور جس کی فضیلت ہوتی، چونکہ ہر قبیلے والا اپنے بڑوں کے لیے کچھ نہ کچھ فضائل بتا رہا تھا کہ ہمارے وہ ہیں، ہمارے وہ ہیں۔ اسلام نے آ کر ان کے جاہلیت والے سارے افتخار توڑ دیے، افتخار ٹوٹ گئے۔ ابھی انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے ساتھ پاس تو جتنی وہ حدیثیں تھی وہ تو ساری امیوی لوگوں نے اپنے حق میں، اپنے خلفاء کے حق میں بنا لی، ہمارے ہاں تو کچھ بچتا ہی نہیں۔ اور ان کے مکے میں جو ان کی حکومت کا جو مرکز تھا، سینٹر تھا، وہ کہاں پہ تھا؟ عبداللہ ابن زبیر کا، وہ مکے میں تھا۔ اور مکے میں کیا تھا؟ خانہ کعبہ بھی وہاں پر۔ لوگوں کو خانہ کعبہ کی طرف دے رہے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو کیا بتائیں کہ اسی خانہ کعبہ میں علی کی ولادت ہوئی ہے۔ اس کے بیٹوں کی طرف بلانے کی بجائے ہم جو ہے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر کعبۃ اللہ میں ولادت کے لیے یہ روایت گھڑی کہ حکیم ابن حزام کی ولادت ہوئی۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ، فقط و فقط اپنی فضیلت ثابت کرنے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھئی اس کعبہ کے ہم وارث اس لیے انہوں نے یہ روایت گھڑی۔ وگرنہ اگر یہ اس طرح نہ ہوتا، اگر حکیم ابن حزام کی روایت معروف ہوتی، مشہور ہوتی، تو کوئی بھی یہ نہ کہتا کہ فقط تواترت الاخبار ان امیر المؤمنین ولد فی جوف الکعبہ لا قبلہ
ولا بعدہ، علی کو ہی تنہا یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ ان کی ولادت کعبہ میں ہوئی ہے، نہ علی سے پہلے کوئی پیدا ہوا ہے نہ بعد میں کوئی پیدا ہوا ہے۔